بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں صفلی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج 23 اکتوبر ہے، بدھ کا دن ہے، اور بڑے اہم خبریں، بڑے اہم ولاگ ہے وہ آپ لوگ کو پیش کر رہا ہوں، اور کچھ ان خبروں کے خلاصے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک تو یہی ہے کہ عدالتوں کے بعد اگلا مارشل لا، سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب کا مخالفین کو دلچسپ جواب، کنٹرول کچھ اور طرف رخ کر گیا، جبکہ اسلام آباد ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ہینڈلر، ان کے ترجمان اب نرم زبانی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو کل بڑی ایک رہائی بھی ہونے والی ہے، اور جبکہ طاقتور 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ تو یہ ویسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ رازداری ہے جس کی پردہ ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کی جو اپنے چالی تھی وہ سب ان کے اوپر الٹے پڑ گئے۔ اب یہ کیا ہے، ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر آپ لوگ کو سامنے رکھوں گا کہ چوتھے نمبر والا کس کی خواہش تھی، جبکہ خان کی ملاقات کس نے روکی؟ آخرکار ہائی کورٹ نے، وہاں کے جج نے جیل سپرڈنٹ کو ذاتی حیثیت سے طلب بھی کر لیا، اور اٹارنی جنرل کو بھی یہ کہا اگر نہیں آ سکتے تو فون پہ آ جائے، لیکن آنا لازم ہے، اب اس بات کو ہم روکنے نہیں دیں گے۔ جبکہ یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس کا نامینیشن ہوتے ہی اس نے ایکٹیو جو ریکارڈ تھی وہ بھی طلب کر دی، اور تیاری اس نے شروع کر لی، جبکہ شہباز حکومت کا ایک نیا ریکارڈ بھی بن گیا۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ جبکہ زین قریشی کا معاملہ خان کے عدالت میں، خان پہ چھوڑ دیا، اس کا فیصلہ خان کرے گا، اور پھر جو ہوگا اس پہ منوان فیصلہ کیا جائے گا۔ جبکہ جسٹس فیضی صاحب کے 2 ججز کے خلاف جو اختلافی نوٹ لکھا ہوا تھا وہ بھی گلے پڑ گیا، اب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ گردش ہو رہی ہے کہ اس عدالت کے بعد پھر مارشل لا ہوگی، جبکہ دوسری طرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ رہا ہوتا ہوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اجلاس طلب کر دی، فل بینچ اجلاس، اس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے ان لوگوں نے اس میں سے شمولیت سے انکار تو کر دی۔ اب جبکہ یحییٰ افریدی صاحب کی جیسے ہی نامینیشن ہو گئی ہے، یحییٰ افریدی صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب یحییٰ افریدی صاحب عمرے کے لیے چلا جائے تو اس کے پیچھے منیب اختر موسٹ سینئر ججز میں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ پھر قائم مقام جج چیف جسٹس کون رہے گا؟ وہ ہوگا منصور علی شاہ صاحب۔ اب منصور علی شاہ صاحب اور ان کے جو ساتھی ججز نے، اس نے مخصوص نشستوں پہ فیصلہ سنایا تھا۔ اب کیا یحییٰ افریدی صاحب کے غیر موجودگی میں منصور علی شاہ صاحب جب قائم مقام چیف جسٹس ہوگا، کیا وہ مخصوص نشستوں پہ فیصلے پہ عمل درآمد کرا پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ان کے لیے دل، گردہ اور جگر چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اور وہ اس پہ ایکشن بھی لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے پہ اس طرح کوئی حکم صادر نہ کرے۔ لیکن یہ ایک یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو ایک چانس دے دیا، اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا اس سے منصور علی شاہ صاحب فائدہ اٹھاتے یا نہیں اٹھاتے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کا اب ذہن میں یہ بھی فطور بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر بھی خوش نہیں تھے۔ ان کا جو پسندیدہ چیف جسٹس امین الدین صاحب تھے، اب جب اس کی یحییٰ افریدی صاحب کی 2 سینئر ججز کو کراس کر کے یحییٰ افریدی صاحب کی صدر نے
ان کے نام پہ دستخط کی تو حکومت کے سوچ میں اور ان کے چالوں میں یہی تھا کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے کے وہ چلے جائیں گے. استعفیٰ ان دونوں نے تو دیا نہیں. یحییٰ اپریدی صاحب انکار کر جائیں گا. یحییٰ اپریدی صاحب نے بھی انکار نہیں کی. اب منیب امین الدین خان صاحب وہ پیچھے رہ گئے. اب جب کہ ان لوگوں نے آئین میں یہ ترمیم کی تھی کہ کوئی بھی کیس لگنا ہو, کوئی بھی پینل بنانا ہو, یا کوئی بھی پروسیجر ایکٹ کی طرح کوئی بھی ججز کی یا کیسز کی تعیناتی کرنی ہو, اور سپریم کورٹ کے ساتھ 2 موسٹ ترین سینئر ججز شامل ہوں گے اس میں. اب یحییٰ اپریدی صاحب تو چیف جسٹس بن گئے, لیکن ان کے ساتھ سینئر ججز کون ہوں گے؟ ایک ہوگا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. اب جس طرح اس میں ریکارڈ سے ظاہر ہوا ہے کہ جس طرح اس نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ٹھپ دیا, غیر قانونی طور پہ اقدام سے اس کو روکتے تھے اور سو موٹو لیتے تھے, تو کیا یحییٰ اپریدی صاحب ایسا کوئی من پسند فیصلہ کر پائیں گے قانون سے ہٹ کے؟ یعنی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن حکومت کی اپنی چالیں ان کے اوپر الٹی پڑ گئی ہیں. اب جبکہ جو ہینڈلر تھے, جو ترجمان تھے, جس طرح فیصل واڈا صاحب, ایک آدھا بندہ, اور ان کے بیانات نرم ہو گئے اور اس نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی رہائی جلدی ہو جائے گی. جبکہ باہر پی ٹی آئی کی قیادت بھی یہ خبریں دے رہے کہ 1 مہینے کے اندر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. جبکہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں پہ پابندی ہے, عمران خان صاحب کے کھانے پینے میں دقت ہے, عمران خان صاحب کو سن لائٹ سے دور رکھا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو حسب تنہائی میں رکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب کی جو دوائی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں مل رہی ہے, ان کو ورزش کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے, یعنی ان کو ویسے ذہنی اذیت دیا جا رہا ہے بقول پی ٹی آئی کا. لیکن دوسری طرف 26 کو عمران خان صاحب سے ملاقات بھی متوقع ہے, اور 26 کو ملاقات ہوگا تو بہت سے چیزیں سامنے آ جائے گی. جبکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس نے جیل سپرڈنٹ کو ذاتی حیثیت سے طلب کر دیا. اس نے کہا کہ جب ہم نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے تو آپ نے کس کے حکم پہ وہ ملاقات نہیں کرائی اور وہ ملاقات آپ نے روک دی؟ ایک تو یہ ایک بات ہے. جبکہ یحییٰ اپریدی صاحب جیسے چیف جسٹس کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو اس نے جو ایکٹیو ریکارڈ تھی وہ طلب کر دی اور اس پہ غور فکر شروع کر دی, اور پھر تیاری اس نے پکڑ لی. لیکن اب وہ عمرے کے لیے جا رہے اور قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. اب منصور علی شاہ صاحب اور ان کے پینل نے اور ان کے 8 ججز کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں والا, کیا ان پہ عمل درآمد کرا پائیں گے یا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. جبکہ دوسری طرف جو منحرف اراکین تھے, جن پہ الزام تھے, جن پہ بوس لینے کے الزام تھے, جن پہ پیسے لینے کے الزام تھے, جن کو دوسری پارٹیوں میں جانے کے الزامات تھے, ان میں سے ایک بندہ تھا محمود زین قریشی. اب زین قریشی کا معاملہ عمران خان صاحب کے رکھا جائے گا, ان کے سارے حد و حال بیان کی جائے گی, ان کی ساری سچویشن باقیوں کی بھی اور ان کی بیان کی جائے گی, اور اس کے بعد پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ ان کو پارٹی میں رکھنا ہے یا ان سے استعفیٰ طلب کرے گا. تو یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن دوسری طرف چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے نوٹ ان کے گلے پڑ گئے, اور ان کے جو 2 ججز تھے جو اختلافی نوٹ لکھے تھے, اب وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا, اور ان پہ بھی اب ایک ریفرنس دائر ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں اتنے ریفرنس دائر ہوئی ہے
کہ اب حکومت کے اور فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ججز ہیں اب ان کو بھی جواب دینی پڑے گی. لیکن منصور علی شاہ صاحب مخالفین کو اچھا جواب دینے لگا کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، جب چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو تب پتہ چلے گا. لیکن اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور عنقریب عمران خان صاحب کی بھی رہائی ہو جائے گی، اور کل ایک بڑی اہم رہائی متوقع اور امید ہے کہ کل بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی. توشہ خانن 2 میں جو ان پہ کیسز تھی، یا تو 17 کیسزوں میں یا تو اس نے پیش کر دی، آئین اور قانون کی جنگ لڑتے ہوئے اس نے جیت حاصل کی. ایک آدھے کیس میں ان کو پھنسایا گیا ہے، لیکن اب یہ تسلی کی گئی ہے کہ حکومت اس رہائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی. اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کی بھی عنقریب بقول اسد کیسر صاحب کے 1 مہینے کے اندر ان کی بھی ملاقات کے ذریعے سے یا بات چیت کے ذریعے سے یا عدالتی رکابوں کے ذریعے سے ان کی بھی رہائی متوقع ہے. سامعین کرام، یہ کچھ اہم خبریں تھی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور ان کے اٹیچ اور ٹیم کتنی جلد لندن کے یاترے پہ جانے والے ہیں. اس ٹائم تک اپنے اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اگر دل کرے تو ایک کمنٹس بھی لکھ لے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.